اللہ فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سوا میں بھی وہ رسول مبعوث فرمایا، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور جو ان کے سوا ہیں، ایک تو وہ ہیں جن کے اندر آپ مبعوث ہوئے، ایک تو وہ ہیں جنہوں نے آپ کی زیارت کی اور آپ کا دیدار کر کے کلمہ پڑھا، ایک تو وہ ہیں ان میں بھی آپ کو مبعوث فرمایا، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور جو ان کے سوا ہیں، اور جو ان کے سوا ہیں، یعنی وہ جنہوں نے آقا کی زیارت نہیں کی، جنہوں نے سرکار کو دیکھا نہیں، ان کے لیے کوئی اور رسول نہیں۔ وہ آخرین، یہ آخرینہ جو ہے یہ معطوف ہے پیچھے امیین پر، والذی بعث فی الامیین، فی جار ہے، امیین معطوف علیہ ہے، آگے فرمایا وآخرین منہم، اور جو پچھلے ہیں، جو ان کے سوا ہیں، اللہ نے اسی رسول کو ان کے اندر بھی مبعوث فرمایا۔ یہ صرف انہی لوگوں کے لیے مبعوث نہیں ہوئے جن کے اندر آپ تشریف لائے، جو ان کے سوا ہیں ان کے لیے بھی یہی، ان کا رسول بھی یہی ہے، ان کے اندر کوئی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں جو جس زمانے میں آئے ان کے لیے بھی رسول ہیں، اور جو بعد میں آنے والے ہیں یہ ان کے لیے بھی رسول، یہ سب کے لیے رسول، اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ ہم نے ان کو ان کے لیے بھی بھیجا ہے جن میں تشریف لائے ہیں، اور جو ان کے سوا ہیں ان کے لیے بھی اسی رسول کو بھیجا۔ آپ بخاری شریف پڑھیں، اس آیت کریمہ کے امام بخاری کی ایک پورا چیپٹر ہے کتاب التفسیر، آپ کی بخاری شریف صحیح بخاری جو ہے اس کے اندر ایک سب سے لمبا، بلکہ پوری ایک تو ہم تو آپ کو دیکھ ہی رہے ہیں، یا رسول اللہ وہ اور کون ہیں جن کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا گیا ہے؟ تو حدیث سنیے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول پاک نے اپنا دست مبارک حضرت سلمان فارسی پر رکھا، کان فینا سلمان فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یدہ، حضور نے حضرت سلمان فارسی پر ہاتھ رکھا، فرمایا ہم ہاؤلائی، یہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں، اور آگے فرمایا لو کان الایمان بالثریا لنالہ رجال منہم، تو ان میں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا، ان عجمی لوگوں میں سے، ان عجمی لوگوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا، اگر ایمان سریا پر ہوگا تو ان میں سے کچھ لوگ اس کو وہاں سے بھی اٹھا کر لے آئے۔ یہ حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اجمیوں میں سے ایسے محدثین پیدا کرے گا جو ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے دور و دراز کا سفر کریں گے، اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے حدیث اٹھا کر لائیں گے اور اس کو اپنی کتابوں کے اندر درج کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چنانچہ حضور کی بشارت کو پورا فرمایا، امام بخاری پیدا ہوئے، امام مسلم پیدا ہوئے، صحاح ستہ کے سارے مصنفین پیدا ہوئے، یہ سارے اجمی تھے، پوری صحاح ستہ کے لکھنے والوں میں سے کوئی عربی نہیں ہے۔ امام بخاری بخارا سے نکلے، امام مسلم آپ کشیرہ سے نکلے، امام ابو داؤد آپ سجستان سے نکلے، امام ابن ماجہ قزوین سے نکلے، امام نسائی خراسان سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی بشارت کو پورا فرمایا، اور فرمایا حضور نے فرمایا تھا ان اجمیوں میں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا کہ اگر ایمان سریا کی بلندی پر ہوگا تو یہ ایمان کو وہاں سے بھی اٹھا کر لے آئے۔ چنانچہ محدثین نے حدیثیں جمع کی، اور یہ راز ختم نبوت تھا، چونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے سرکار کی کہی ہوئی باتوں کو محفوظ کرنے کے لیے محدثین کو پیدا کیا۔ آیا مبارکہ سرکار کی ختم نبوت کی دلیل ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ آیا مبارکہ ختم نبوت کی دلیل ہے، مگر مرزا غلام احمد قادیانی نے اسی آیا مبارکہ کا الہاد، اس کے اندر الہاد پیدا کر کے اس کا معنی بگاڑ کے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کی کوشش۔ یہ میرے پاس کتاب ہے روحانی خزائن، مرزا قادیانی مردود کی کتابوں میں سے یہ ایک جز ہے، اس میں ایک رسالہ ہے ایک غلطی کا ازالہ، ایک غلطی کا ازالہ۔ اس کے اندر یہ لکھتا ہے، میں ذرا سمجھاتا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا امیین کے اندر اور دوسرے لوگوں پچھلوں کے اندر بھی۔ اب حضور تو عربیوں میں آئے تھے، تو اللہ کا وعدہ پھر کیسے پورا ہوا
یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے اندر رسول کیسے مبعوث ہوا؟ تو وہ کہتا ہے اللہ نے حضور کو 2 مرتبہ بھیجا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ تو محمد ابن عبداللہ کی شکل میں مکہ میں آئے، اور دوسری مرتبہ میں مرزا قادیانی کی شکل میں اللہ نے حضور کو دوبارہ بھیجا ہے۔ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ یہ میں آپ کو الفاظ پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ کہتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کے مطابق میں وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، میں وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور اللہ نے میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے۔ اللہ نے میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 212 ہے۔ ایک غلطی کا ازالہ۔ میں محمد، میرا نام اللہ نے محمد اور احمد رکھا ہے، اور مجھے آن حضرت کا وجود قرار دیا، مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ پس اس لحاظ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت کی وجہ سے کوئی فرق نہیں آیا، کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ چونکہ میں ذلی طور پر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد کے پاس ہی رہی ہے۔ یعنی بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہیں، کوئی اور نہیں، کیونکہ بروزی طور پر جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی میرے آئینہ میں جمع ہیں، پس پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ کہہ رہے کہ جب میں محمد ہوں، حضور میری شکل میں دوبارہ دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، اس لیے میرے دعویٰ کرنے سے ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کوئی دوسرا بندہ آ کر دعویٰ کرتا تو پھر ختم نبوت میں فرق آتا۔ جب میری شکل میں حضور ہی دنیا میں آ گئے ہیں دوبارہ، تو ختم نبوت میں کیا فرق آیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کہتا ہوں مرزا قادیانی ہندوؤں کو پیچھے چھوڑ گیا۔ ہندو کہتے ہیں کہ روحیں دوبارہ آتی ہیں، کہتے ہیں نا کہ روحیں دوبارہ آتی ہیں، تناسخ ارواح ہوتا ہے کہ روحیں دوبارہ آتی ہیں، دوبارہ لوگ بار بار جنم لیتے ہیں۔ اگر پہلے جنم میں اچھے کام کیے ہوں تو دوسرے جنم میں بندہ اچھی شکل میں آتا ہے، اگر برے کام کیے ہیں تو بری شکل میں آتا ہے۔ لیکن ہندو بھی مانتے ہیں کہ دوبارہ بندہ آتا ہے تو کوئی دوسرا انسان بن کر آتا ہے۔ یہ بدبخت کہتا ہے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نعوذ باللہ میری شکل میں دوبارہ آ گئے ہیں، اور وہی کمالات لے کر آ گئے ہیں، وہی نام لے کر آ گئے ہیں۔ یعنی جو دعویٰ ہندو بھی نہیں کرتے وہ اس بدبخت نے کیا ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں یہ شیطان کا بھی ریکارڈ توڑ گیا۔ حضور کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بن سکتا۔ شیطان کسی کے خواب میں آ کر نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ جی، شیطان کسی کے خواب میں آ کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ جرت شیطان کو نہیں ہوئی کہ وہ کسی کے خواب میں آ کر کہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ یہ جرت ہوئی ہے تو مرزا قادیانی کو ہوئی ہے کہ جس نے کہا میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ جو بات شیطان نہ کہہ سکا وہ مرزا قادیانی کہہ گیا۔ لہذا جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسے خیالات رکھتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، ایسے بندے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بدبختو، حضور کی تو شان یہ ہے جو آپ کا دیدار کر لے اس کی مثل کوئی نہیں۔ ساری دنیا کے اولیاء اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے اغواز اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کی شان کو پا سکتے؟ ارے جن کی زیارت کرنے والے کی مثل نہیں بن سکتی، اس صاحب زیارت آقا کی مثل کیسے بن سکتی؟ اور اس لیے ان کے کلمے سے، یہ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مرزائی ان کے کلمے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ جب محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو اس سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں، اس لیے کہ مرزا قادیانی نے کہا میں ہوں محمد الرسول اللہ۔ یہ اپنے کلمے میں محمد الرسول اللہ جو کہتے ہیں تو مرزا قادیانی۔
اس لیے ان جال سے بچو اور اپنے ایمان کو محفوظ کرو۔ ارحم الراحمین ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ اسی پر ہر مسلمان کو موت عطا فرمائے۔